بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 31 اگست 2020 سے قمر اقبال صوفی اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کے حاضر خدمت ہے۔ ہمارا آج کا موضوع سماجی شعور ہے۔ 42 برس سے یورپ میں رہتے ہوئے مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہم مغرب سے ذہانت یا صلاحیتوں میں کسی معاملے میں بھی کم نہیں ہیں، بلکہ ان سے بہتر ہیں، لیکن ہم میں سماجی شعور کی بہت کمی ہے اور ہمیں خود اعتمادی کا سبق بھی سیکھنا چاہیے۔ سماجی شعور کے معاملے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ معاشرے میں رہنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں جس میں اہم ترین یہاں بیان ہوں گے۔ مثلا بات چیت کا اصول یہ ہے کہ آپ جس شخص سے بات کر رہے ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن آپ کی بھی اتنی اہمیت ہے۔ اگر آپ خود کو اہمیت نہیں دیں گے تو دوسرا آپ کو کبھی اہمیت نہیں دے گا۔ اسی طرح ہم لوگ راستہ آتے جاتے کئی صحیح حرکتیں نہیں کرتے ہیں۔ مثلا کہیں بس وغیرہ میں چڑھنے والے ہوں تو کسی بوڑھے شخص یا خاتون کو پہلے چڑھنے دیں۔ اسی طرح آپ بس میں ہوں تو کوئی بوڑھا شخص کھڑا ہو تو اسے جگہ دے دیں۔ لائن بنی ہو تو لائن نہ توڑیں۔ کہیں کسی پوسٹ آفس یا کسی جگہ پہ جائیں تو اگر لوگ پہلے کھڑے ہیں تو ان کے آگے جا کے نہ کھڑے ہو جائیں۔ آپ گاڑی میں کہیں جا رہے ہوں تو پیدل لوگوں، خصوصاً بوڑھوں اور خواتین کو سڑک پار کرنے کا موقع دیں۔ دوسری گاڑیوں کو بھی راستہ دیا کریں۔ ہمارے گاؤں کے لوگ بڑے خوف کا شکار ہوتے ہیں، ان کے لیے گھر حفاظت سے پہنچنا ہی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ اس قسم کی حرکتیں، الٹی حرکتیں کر جاتے ہیں، کسی کو راستہ نہیں دیں گے، گاڑی سر پہ چڑھا لائیں گے۔ تو یہ آپ نے اس میں احتیاط کرنی ہے۔ راستہ چلتے وقت پازیٹیو رہنا، یعنی آپ گاڑی میں جا رہے ہوں، بائک پہ جا رہے ہوں تو پازیٹیو رہنا، آنے جانے اور راستہ دینا، ان کی مدد کرنا آپ کو بے پناہ اسٹرینتھ اور انرجی دے گا۔ اسی طرح گاڑی یا موٹر سائیکل کو سڑک کے بیچ میں نہ کھڑا کریں، سائڈ پر کھڑا کریں۔ یہ چند ایک احتیاطیں ہیں آپ کو کرنی چاہیے۔ میں یہ نہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو بچے سائلنسر نکال کر گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں، زور زور سے ریس دیتے ہیں، یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے، اسے اوائڈ کرنا چاہیے۔ پھر آپ کے لباس کی بات ہے۔ آپ کا لباس چاہے قیمتی نہ ہو مگر استری شدہ ہو اور ماحول کے حساب سے یا جگ بھاتا ہو۔ مغرب میں ہمیں اور خصوصاً عورتوں کو نفاست کا بہت زیادہ سکھایا جاتا ہے۔ مثلا محفل میں ڈکار مارنا وہاں بدتہذیبی سمجھا جاتا ہے۔ عورتیں اگر محفل میں بیٹھیں تو سمٹ کر بیٹھیں، نہ کہ ٹانگیں کھول کر بیٹھنا۔ یہ نفاست کی بات نہیں ہے۔ محفل میں کھاتے وقت چپڑ چپڑ کھانے سے پرہیز کریں اور لقمہ میں منہ ہو تو بات چیت نہ کریں۔ حالانکہ یہ معمولی سی چیزیں ہیں لیکن ان سے بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے۔ صفائی کے معاملے میں بھی ہم لوگ بہت لاپرواہ ہیں۔ کہیں پارک میں بیٹھیں گے تو اور کھائیں پیئیں گے تو پارک کا وہ حصہ ہمارے جانے کے بعد ایک لفافوں سے بھرا ہوگا اور ہڈیوں سے بھرا ہوتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ یہ چیزیں ایک لفافے میں جمع کرتے رہیں، آتے وقت کسی ڈسٹ بن میں ڈال دیں۔ اور گلی میں کوڑا کرکٹ باہر پھینکنے کے بجائے عورتیں تھوڑی تکلیف کر کے اس کو کوڑا کرکٹ کے بن میں ڈال کے آئیں۔ وہاں پہ پاس ہی کوئی کوڑا کرکٹ والی جگہ ہوتی ہے۔ ہماری عورتیں کسی کے گھر کے آگے ڈالتی ہیں اور وہ ہمارے گھر کے آگے ڈالتا ہے تو سارا شہر گندا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جسم کے علاوہ اپنا گھر بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے اور اپنی گلی بھی۔ دنیا میں
कोई 60 मुल्कों में जिसमें दुनिया के तमाम बड़े बड़े मुल्क और मगरबी दुनिया के तमाम मुल्क शामिल थे। इनमें एक सर्वे हुआ था। वो सर्वे ज़ियानत और हुस्न के मामले में था। इसमें पाकिस्तानी नौजवानों को ज़ियानत में चौथा और हुस्न में तीसरा नंबर मिला था। यानी हम इतनी खूबसूरत और पुरकशिश कौम हैं। लेकिन इसमें यह याद रखना चाहिए कि जोश खुद को पसंद नहीं करता, इसे कोई पसंद नहीं करता। लेकिन यह समझना जरूरी है कि सिर्फ सच्चा और बाकिरदार इंसान ही अपने आप को सही मायनों में पसंद कर सकता और रिस्पेक्ट दे सकता है। इस मुल्क में हमें चाहिए कि हर शख्स को इसकी सेल्फ वर्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट का सबक दे कि हमारा माशरा तबकों में बंटा हुआ है। हमारे बेशुमार लोग जो निचली जातों से और निचले तबके से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें यह सबक नहीं सिखाया जाता। ये चंद एक पैगामात थे जो मैं आपको देना चाहता था। आप खुद पर एतमाद रखें और मेरी रिक्वेस्ट है कि ये पैगाम नेकी समझकर आगे लोगों को बताएं और इस पैगाम को हर एक के पास जाना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।